الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ ذوالحجہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اسلام کا نیا سال 3-4 دنوں کے بعد ماہ محرم سے شروع ہونے جا رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب والے ہیں، جتنی بھی ریلیجینز دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا کوئی مذہب اور دھرم نہیں ہے، کمیونسٹ جن کو کہا جاتا ہے، سب کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں. مہینوں کے دنوں میں اختلاف ہے، کوئی مہینہ 30 کا، کوئی مہینہ 31 کا، اور 4 سال میں ایک مرتبہ کوئی مہینہ 28 دن کا بھی آتا ہے. لیکن سال کے جو مہینوں کی گنتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب لوگ سال کے 12 مہینے مانتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ پاک نے مہینوں کی تعداد جو اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہ 12 مہینے ہیں. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. کب سے 12 مہینے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض،
جب سے اللہ پاک نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مختلف مذاہب والوں کا نیا سال مختلف مہینوں سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی نیا سال پہلے مارچ سے شروع ہوا کرتا تھا، بعد میں جنوری کر دیا، اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کے یہاں ان کا نیا سال ان کے مہینوں کے اعتبار سے کسی مہینے سے ہوتا ہے۔ بودھ مذہب کو ماننے والے ان کے یہاں بھی ایک مہینہ ہے جس سے وہ اپنے سال کا آغاز اور شروعات کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ اسلام کا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے تو وہ محرم الحرام ہے جو ابھی 3-4 دن کے بعد آنے والا ہے۔ یوں تو تاریخ یاد کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ تاریخ کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے اتنے سال بعد فلاں واقعہ پیش آیا، پھر اتنے سال بعد فلاں واقعہ پیش آیا۔ وہ تاریخ وہاں سے چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا وہاں تک وہ تاریخ چلی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، وہاں تک ایک تاریخ چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد سے لے کر ایک تاریخ شروع ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک وہ تاریخ چلی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنائے جانے تک ایک نئی تاریخ آئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تک ایک اور نئی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک ایک تاریخ چلی۔ اس کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اب ایک انگریزی تاریخ چل رہی ہے۔ اب 2021واں سال چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک 2021 سال گزر چکے ہیں۔ اس طرح تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، بیچ میں ختم ہو گئی پہلی تاریخ، تو بعد میں کوئی دنیا میں بڑا واقعہ پیش آیا تو وہاں سے لوگوں نے ایک نئی تاریخ شروع کی۔ اس کے چند سالوں کے بعد لوگوں نے وہ تاریخ بھلا دی، تو پھر اس کے بعد ایک نیا کوئی واقعہ پیش آیا تو وہاں سے لوگوں نے نئی تاریخ شروع کی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ بعد میں اخیر میں چل کر لوگوں کے اندر پڑھنا لکھنا زیادہ ہو گیا، اس لیے تاریخ کو لکھنے والے اور ایسٹرانومی چاند سورج ستاروں کا نالج جب بڑھا تو اب تاریخ منٹوں اور سیکنڈوں کے اعتبار سے محفوظ لکھی جاتی ہے اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہے گی۔
یہ انگریزی سال اس طرح آج 2021واں چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اس وقت ابرہہ بادشاہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا، تو وہاں سے جاہل عرب لوگوں نے ایک نئی تاریخ کو یاد رکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ تاریخ چلتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے۔ آپ مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمان گورنرز کے پاس آرڈر لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے، حکومتی خط ان تک پہنچا کرتے تھے، لیکن اس میں تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک گورنر جن کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت آپ کے پاس سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، خط وغیرہ ہمیں آپ سے موصول ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہمیں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون سا خط پہلے کا ہے اور کون سا خط بعد کا ہے۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ خطوط کے اوپر ڈیٹ اور تاریخ لکھی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں بیٹھ کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ پہلے جو کچھ ہوا، اب اسلامی تاریخ کو کہاں سے شروع کیا جائے اور مہینہ کون سا اسلام کا پہلا شمار کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبی بنایا گیا وہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے کہ وہ پہلا سال ہے، اس کے بعد والا دوسرا سال ہے، اس کے بعد والا تیسرا، چوتھا، اس طرح۔ بعض نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جس سال میں فرمایا تھا وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ مشورے سے یہی طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، اس سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا، اور وہ تاریخ چلتے چلتے آج 1442واں سال چل رہا ہے۔ 3 یا 4 دن باقی ہے، اس کے بعد 1443واں سال شروع ہو جائے گا۔ مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ رمضان سے اسلامی مہینے کو شروع کیا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ ماہ محرم سے شروع کیا جائے، کیونکہ ماہ محرم کو اللہ نے قرآن پاک میں احترام والا مہینہ فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان مہینوں میں احترام والے، عزت والے مہینے 4 ہیں۔ ایک ذوالقعدہ جو کہ اس مہینے سے پہلے کا ہے، اور ایک جو چل رہا ہے ذوالحجہ، اور ایک جو آنے والا ہے محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔
تو محرم چونکہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے، پہلے سے ہی زمانہ جاہلیت سے ہی ماہ محرم کو قابل احترام شمار کیا جاتا تھا۔ ساری لڑائیاں، جھگڑے، جنگ وہ سب اس مہینے کے آتے ہی ختم کر دیتے تھے۔ اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی، ہجرت کرنے کا ارادہ آپ نے اسی مبارک مہینے میں فرمایا تھا۔ اگرچہ ہجرت کا عمل ربیع الاول میں پیش آیا، لیکن ارادہ ماہ محرم ہی میں ہو چکا تھا، اس لیے ماہ محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ طے کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا شمار ہجرت سے کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم کو مقرر فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو فرما دیں، حضور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار بڑے بڑے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، اے لوگوں تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے، میری سنت کو تم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو بھی تم کو لازم پکڑنا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کا نیا سال ماہ محرم سے مقرر فرمایا، یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے اسلام کا نیا سال ہے۔ ہمارے لیے نیا سال جنوری، فروری، اپریل، مارچ نہیں ہے، ہمارے لیے نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی تاریخ کو آج سارے لوگ جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام کوئی نہیں جانتا، اسلامی کون سا سال چل رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، حضور کا نام لیوا، صحابہ کا نام لیوا ہے، لیکن ہمارا طریقہ غیروں کا ہے۔ انگریزی تاریخ کو یاد کرنا، یاد رکھنا، لکھنا منع نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو بالکل بھول جانا کہ مہینے کا بھی کسی کو معلوم نہ ہو کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلامی سال کو یاد رکھنا اور اسلامی مہینوں کے ناموں کو، اور کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے چاند کی، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اپنے بچوں کو بتانا، اپنے حساب و کتاب کے نوٹ بک میں جہاں انگریزی تاریخ لکھتے ہیں اس سے اوپر اسلامی تاریخ کو لکھنا، اس کی عادت بنانا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہمارے اندر یہ عمل راسخ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام بتلانا،
کہ بیٹا یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد سفر آئے گا، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے. اس طرح اسلامی مہینے بچوں کو بتائیں کہ پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، اس طرح 12 مہینوں کے نام بچوں کو یاد کرائیں. مہینوں کا نام یاد کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، تاریخ یاد رکھنے پر، لکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. بہرحال تو ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے. مہینہ شروع کیسے ہوگا؟ جب نیا چاند نظر آئے. مہینے کے یا تو 29 دن ہوتے ہیں یا پھر 30 دن ہوتے ہیں. چاند کے اعتبار سے مہینے یا تو 30 دن کے ہوتے ہیں یا 29 دن کے ہوتے ہیں. 31 دن کا یا 28 دن کا چاند کا مہینہ نہیں ہوتا. تو 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کی آخری تاریخوں میں چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. چاند نظر آتا تو دعا پڑھتے، چاند نظر نہیں آتا ایک اور دن انتظار کرتے. 30 تاریخ کو بھی شام میں چاند دیکھتے تھے. 30 تاریخ کو چاہے چاند نظر آئے نظر نہ آئے بادل وغیرہ کی وجہ سے اگلا دن اگلے مہینے کا شمار کیا جاتا تھا. نیا چاند دیکھ کر کے ہمیں دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. یہ دعا پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. جیسے ہی نیا چاند نظر آ جائے یا آپ چاند نہیں دیکھ پائے لیکن آپ کو نیا چاند نظر آنے کا، نیا مہینہ شروع ہونے کا علم ہو گیا تو بھی آپ اس دعا کو پڑھیں. اس دعا کا مطلب کیا؟ اللہم، اے اللہ، احلہ علینا، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما، بالیمن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ. امن کا مطلب پیس، ایمان کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین. والسلامتی، سلامتی کے ساتھ. والاسلام، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں اس کو طلوع فرما. یہ اس دعا کا خلاصہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو نیا مہینہ آ رہا ہے، نئے مہینے کا چاند نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا، پیس والا، شانتی والا اور سلامتی والا بنا، ایمان اور اسلام والا بنا. ہمارا ایمان بھی اس میں بچا رہے، ہمارا اسلام بھی اس میں بچا رہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے ہے، ہاتھ پیر وغیرہ، زبان وغیرہ سے جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ہمارا ایمان بھی اس میں صحیح سالم رہے اور ہمارا اسلام بھی اس میں صحیح سالم رہے. اور آگے فرمایا گیا، چاند کو مخاطب کر کے کہو، ربی، اے چاند سن لو، تم ہزاروں میل بلندی پر آسمانوں میں ہو، لیکن چاہے تم جتنی بھی بلندی پر چڑھ جاؤ، ربی و ربکا، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. بہت سے لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کو خدا مانتے ہیں، تو اس کی تردید کے لیے کہا گیا ہے نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے. خدا تو ایک اللہ کی ذات ہے.
اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ساری کی ساری مخلوق اسی ایک اللہ کی ہے. چاہے وہ مخلوق پتھر والی ہو, پہاڑ والی ہو, زمین ہو, آسمان ہو, چاند ہو, ستارے ہو, انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, سب کو پیدا کرنے والا, پالنے والا, زندہ کرنے والا, موت دینے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, دولت دینے والا, غریب بنانے والا, مالدار بنانے والا, صاحب اولاد بنانے والا, بانجھ بنانے والا, حاکم بنانے والا, محکوم بنانے والا, بادشاہ بنانے والا, فقیر بنانے والا, سب ایک اللہ کی ذات ہے. سب کا مالک ایک ہے. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. نیا چاند دیکھو, یہ دعا پڑھو اور اپنا ایمان ریفریش کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرو. دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو منور کرو, اس بات کو کہتے ہوئے کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کا خالق ہے, ہم سب اس کے بندے ہیں. لیکن یہ عمل کوئی کرتے نہیں ہے. آج مسلمان بہت ساری پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہے. اس کی ایک اہم وجہ دعا نہ مانگنا ہے. دعا مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں, جیسی آپ کو آتی ہو, عربی میں نہ آتی ہو, اردو میں, تیلگو زبان میں, کنڑ زبان میں, جس زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے. سب سے اہم وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. پہلے کے لوگ راتوں رات دعاؤں میں گزار دیتے تھے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنے متعلقین سے فرمایا کرتے تھے کہ آج کی رات قیام کی رات ہے, یعنی آج پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا ہے. پوری کی پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا ہے. ایک ہی رکعت میں پوری رات گزار دی, آخر میں چل کر اگلی رکعت پڑھ کر پھر نماز کو مکمل کر دیا. کبھی فرماتے کہ آج کی رات رکوع والی ہے, پوری رات رکوع ہی میں ہے, رات کا اکثر حصہ رکوع ہی میں گزار دیا. کبھی فرماتے کہ آج کی میری رات سجدے والی ہے, آج کی میری رات دعا والی ہے. پوری رات دعا مانگ رہے ہیں, ایک ایک لفظ کو بار بار بول رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تہجد کی نماز میں اس آیت پر پہنچتے, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے پوری رات اسی ایک آیت کو نماز میں پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك, اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے, عذاب دیتا ہے, یقیناً یہ تیرے ہی بندے ہیں, تو ان کو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, لیکن اے اللہ اگر تو ان سب کو بخش دیتا ہے, ان سب کو معاف کرنے پر آ جاتا ہے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو اے اللہ بلا شبہ تو ایک زبردست حکیم ہے, حکمت والا ہے, تیری مرضی ہے, تو اگر کسی کو معاف کر دے گا کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو ان کو معاف فرما دے. ایک ہی آیت پوری رات پڑھتے رہے. اسی طرح حضرت
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک ہی آیت آپ نماز پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچی، اس آیت کا معنی مفہوم دل کے اندر ایسا خوف خدا پیدا کر دیا کہ اسی آیت کو بار بار پڑھتی رہی۔ 24ویں پارے میں وہ آیت ہے۔ بہرحال ہم نے دعاؤں کو مانگنا چھوڑ دیا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ کھانے پینے کی دعا، مسجد میں آنے جانے کی دعا، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا، رات میں سونے اٹھنے کی دعا، راستوں میں بازاروں میں چلنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، باہر سے گھر میں آنے کی دعا، ماں باپ کو دیکھ کر کے سلام کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، یقین جانیے 40 دن کے اندر آپ کی زندگی کی حالت بدل جائے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، دعاؤں کو یاد کریں گے، یاد کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بہرحال ہمارا اسلامی نیا سال اب 2-3 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقل من یجوز ذلک۔ میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہیں۔ ایوریج اس امت کی جو عمر ہے پوری دنیا والوں کی ایوریج اگر آپ نکالیں گے، اکثر لوگ 60 سے لے کر 70 ایئرز تک زندگی پاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ 60 اور 70 کے درمیان، یعنی ایوریج 60 اور 70 کے درمیان لوگ زندگی پاتے ہیں۔ بہت کم لوگ 70 سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 100 سال کی عمر ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 103 سال کی زندگی ملی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 250 برس تک زندہ رہے، 250 سال۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال تک زندہ رہے۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بچپن میں وفات دیتا ہے، کسی کو بالغ ہونے سے پہلے موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی شادی کی پہلی رات میں مر جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، کوئی 100 سال کو پار کر جاتا ہے۔ اکثر امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ہر آنے والا نیا سال ہمیں آواز دیتا ہے، ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں سے 1 سال اور گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ تو آخرت اور قبر کے قریب چلا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کونے میں بیٹھ کر کے اپنے 1 سال کا حساب لگا۔ ہر کمپنی اپنے کمپنی کا حساب لگاتی ہے، سال بھر کا حساب 1 مہینے میں وہ لگاتی ہے۔ مارچ میں اکثر کمپنیاں حساب لگاتی ہیں 1 سال پہلے سے لے کر اب تک کتنا پروڈکٹ ہماری کمپنی سے ڈیلیور ہوا ہے، کتنا پروڈکٹ ڈیلیور ہونا چاہیے تھا، کتنا سیل ہوا، پرافٹ کتنا آیا، لاس کتنا ہوا ہے، یہ سب حساب لگاتی ہے۔ چھوٹا کاروبار کرنے والا، چھوٹا بزنس کرنے والا بھی اپنا حساب لگاتا ہے، بلکہ لوگ تو ایک دن کا حساب لگاتے ہیں، ڈے بک لکھتے ہیں کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنا پایا، کتنا کھویا ہے۔ پھر ویکلی بک بناتے ہیں، منتلی حساب لگاتے ہیں، پھر سال بھر کا اینول حساب لگاتے ہیں۔
فنا ہونے والی زندگی 60-70 والی زندگی کے لیے ہم لوگ اتنا حساب کرتے ہیں، دکان کا، کاروبار کا، پارٹنرشپ کا حساب لگاتے ہیں۔ دائمی جو زندگی ہمارے آنے والی ہے، موت کے بعد والی جو زندگی ہے، جو کہ انفینیٹیو زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیا ہم اس کے بارے میں حساب نہ لگائیں؟ ہم دنیا میں مسافر کی طرح آئے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے سفر کر کے دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں، اب یہاں سے سفر کر کے ہمیں آخرت کے پیٹ میں جانا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں پر رہ کر کے ہمیں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہمارا اہم مقصد ہے۔ اسی کے بارے میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں ڈاکٹر بنے یا نہیں بنے، لائر بنے یا نہیں بنے، انجینئر بنے یا نہیں بنے، رہنے کے لیے مکان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، تم نے فلاں ڈگری کو حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تمہارا ماہانہ کمائی کتنی تھی، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرے پروردگار کا نام کیا ہے، تیرے پاس جس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جن کی تعلیمات تجھ تک پہنچی تھی، ان کا نام کیا ہے، اور تو کس مذہب کو، کس دین کو فالو کرنے والا تھا۔ یہ 3 سوال وہاں پر پوچھے جانے والے ہیں۔ امتحان میں جو سوال پوچھے جائیں گے، اللہ نے اس پیپر کو پہلے ہی لیک کر دیا ہے کہ یہ 3 سوال تم سے پوچھے جائیں گے، ان کا جواب تیار کر کے لاؤ۔ ان کا جواب یہی ہے کہ ہم اسلام والی زندگی گزاریں، ایمان والی زندگی گزاریں، قرآن و سنت والی زندگی گزاریں، پیغمبروں والا طریقہ اختیار کریں، صحابہ والا طریقہ، ائمہ مجتہدین والا طریقہ، اور علماء کرام کا، اولیاء اللہ کا طریقہ اختیار کریں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں بنائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، نیک اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ نہیں کریں گے، مرنے کے بعد یہ 3 سوال ہمارے لیے بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر آنے والا نیا سال یہ پیغام دیتا ہے کہ گزرا ہوا سال تمہارا کیسے گزرا ہے، ایک مرتبہ بیٹھ کر کے حساب لگاؤ۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب مرنے کے بعد لے لیا جائے۔ ابھی یہ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لیتا۔ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پر عمل کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہاں پر صرف حساب ہی حساب ہے۔ تو حساب کا وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ آدمی سوچے کہ 1 سال پہلے کی میری زندگی کیسی ہے، میرے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، پہلے میں کتنی نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب آج میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، پہلے میں کتنا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں قرآن کی کتنی تلاوت کر رہا ہوں، میرا ذکر کیسا ہے، استغفار کیسا ہے، درود پاک پڑھنا کیسا ہے، زکوٰۃ میں نے کتنی ادا کی ہے، روزے میں نے کتنے رکھے تھے، ماں باپ کے ساتھ میرا برتاؤ پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے، بھائی بہن کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، مسجد والوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، کاروباری لین دین والوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ آدمی بیٹھ کر کے اپنا جائزہ لے، حساب لگائے
اولیاء اللہ تو روزانہ اپنا حساب لگاتے ہیں. رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے وہ لوگ اپنے دن کا حساب لگاتے ہیں کہ آج کے دن مجھ سے کتنے اچھے کام ہوئے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے 5 ٹائم نماز پڑھ لی, آج میں نے اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھا, اتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اگر دن بھر میں کوئی گناہ ہوتا اللہ سے توبہ کر کے سوتے کہ اے اللہ آج مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا, اے اللہ تو بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, مجھے معاف فرما. اولیاء اللہ تو روزانہ حساب لگاتے ہیں. ہم سال میں 1 مرتبہ بھی حساب نہ لگائیں تو ہم مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال اسلام کا نیا سال ماہ محرم 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. اس لیے اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں. لوگوں کے جو حقوق ہم نے دبائے ہیں ان سے معافی مانگے, ان کا حق ان کو واپس کریں. اللہ کے حق میں جو گناہ ہوئے اللہ کے سامنے رو دھو کر کے چند رکعتیں پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. اور اگلا جو نیا سال ہماری زندگی میں آنے والا ہے اس نئے سال کے لیے نیک ارادوں کو لے کر اللہ سے مدد اور اس کی استعانت کو طلب کریں. انشاءاللہ ہم اس طرح عمل کریں گے تو دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں نیک اعمال کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا, برے اعمال کے اندر کمی آتی چلی جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.